مؤمنا وللمؤمنين بيت مؤمنا وللمؤمنين المؤمنات ولا تزيد الظالمين إلا تبارا صدق الله العلي العظيم إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. جو مومن کرام باہر تشریف فرمائیں ان سے محترمہ التماس ہے کہ اندر مسجد فرش کے عذاب تشریف لے آئیں. من جانب مشن آف حضرت ابو طالب السلام کے انعقاد کردہ خمسہ مجالس کی آج تیسری مجلس ہے جسے ابھی کچھ دیر میں خطاب فرمائیں گے حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا کمال احمد خان صاحب قبلہ. انشاءاللہ یہ سلسلہ 3 سفر تک جاری و ساری رہے گا. 4 سفر کو مشن کی طرف سے ایک اور مجلس کا انعقاد کیا گیا ہے. شب میں 8:30 بجے اس میں جو خطاب فرمائیں گے حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا سید فیضان حضرت جوادی صاحب قبلہ. میں التماس کو جناب شعیب عابدی صاحب سے تشریف لائیں اور بارگاہ امامت میں نذرانہ پیش کریں. جناب شعیب عابدی صاحب بر محمد وآل محمد صلوات. بارے دیگر صلوات. اللہم صلی اللہ. صبح عاشور کو کیا پہلی کرن نے دیکھا. صبح عاشور کو کیا پہلی کرن نے دیکھا. اپنا گھر لوٹے ہوئے شاہ زمن نے دیکھا. صبح عاشور کو کیا پہلی کرن نے دیکھا. کس طرح کچھ لے گئے دست میں زہرا کے گل. کس طرح کچھ لے گئے دست میں زہرا کے گل. بڑی حسرت سے ہر ایک پھول چمن نے دیکھا. ہوئے عاشور کو کیا پہلی کرن نے دیکھا. کربلا میں قاسم کو فدا کرنا حسین. کربلا میں میرے قاسم کو فدا کرنا حسین. دور اندیش نگاہوں سے حسن نے دیکھا. صبح عاشور کو پہلی کرن نے دیکھا. تیر گرتا تھا کبھی ہاتھ لرزتا تھا کبھی. تیر گرتا تھا کبھی ہاتھ لرزتا تھا کبھی. ہرملا کو جو کبھی تشنہ دہن نے دیکھا. صبح عاشور کو کیا پہلی کرن نے دیکھا. کتنا پردرد وہ منظر تھا ذرا سوچو کبھی. کتنا پردرد وہ منظر تھا ذرا سوچو کبھی.
سر کو کٹتے ہوئے بھائی کے بہن نے دیکھا صبح عاشور کو کیا پہلی کرن نے دیکھا عصر تک جس کو نہ دیکھا تھا کبھی بے چادر عصر تک جس کو نہ دیکھا تھا کبھی بے چادر بے ردا عصر سے زینب کو گگن نے دیکھا صبح عاشور کو کیا پہلی کرن نے دیکھا پیٹ میں ان کے فقط تھا ہی بڑا مال حرام پیٹ میں ان کے فقط تھا ہی بڑا مال حرام کچھ اثر ہوتا نہیں شے کے سخن میں دیکھا صبح عاشور کو کیا پہلی کرن نے دیکھا جس گھڑی پہنچن کی ایسا لگا کیبل میں جس گھڑی پہنچن کی ایسا لگا کیبل میں سارے منظر کو وہیں میرے ذہن نے دیکھا صبح عاشور کو کیا پہلی کرن نے دیکھا اپنا گھر لوٹتے ہوئے شاہ زمن نے دیکھا صبح عاشور کو کیا پہلی کرن نے دیکھا صلوات یہ تو شعیب عابدی صاحب جو نقی عابدی صاحب کا کلام پیش کر رہے تھے میں التماس کو جناب کاظم رضا صاحب تو تشریف لائیں بر محمد و آل محمد صلوات جو ممن کرام باہر تشریف فرمائیں ان سے محترمہ التماس ہے کہ اندر مسجد فرش شہزادہ تشریف لے آئیں بر محمد و آل محمد صلوات قطع کے 4 مصرے پیش اشک نکلے جو غم شاہ میں پانی کی طرح اشک نکلے جو غم شاہ میں پانی کی طرح فکر بہنے لگی دریا کی روانی کی طرح فکر بہنے لگی دریا کی روانی کی طرح فرش شبیر سے کردار بنا کر اٹھو فرش شبیر
نثار بنا کر اٹھو، ذکر شبیر نہ دہراؤ کہانی کی طرح، ذکر شبیر نہ دہراؤ کہانی کی طرح، اشک نکلیں جو صلوات بھیجیں، خوشی سے رنج اٹھائے کوئی تو ہم جانے، خوشی سے رنج اٹھائے کوئی تو ہم جانے، خود اپنے گھر کو لٹائے کوئی تو ہم جانے، بشر جہاں میں نبی بھی بنا، خدا بھی بنا، بشر جہاں میں نبی بھی بنا، خدا بھی بنا، حسین بن کے دکھائے کوئی تو ہم جانے، خوشی سے رنج، بر محمد وآل محمد صلوات۔ میں محترمہ التماس کو جناب نیر جون پوری صاحب تشریف لائیں اور بارگاہ امامت میں نظر پیش کریں۔ جناب نیر جون پوری صاحب، بر محمد وآل محمد صلوات۔ بر محمد وآل محمد صلوات۔ ایک صلوات پڑھ دیجیے محمد والے۔ یہ نہ پوچھو غم سرور ہمیں کیا دیتا ہے، یہ نہ پوچھو غم سرور
ہمیں کیا دیتا ہے اہل عرفان کو پیغام میں وفا دیتا ہے فرش مجلس ہے کہ زہرا کی دعا کا آنچل فرش مجلس ہے کہ زہرا کی دعا کا آنچل ماتمیوں کو جو جنت کی ہوا دیتا ایک سلام پڑھ دیے محمد محمد وآل محمد دیکھیے 9:20 تک مجھے وقت دیا گیا، لہذا اسی وقت کے اندر جو ہے چند شعر مصائب کے بھی ہیں اور 1-2 شعر فضائل کے بھی انشاءاللہ آپ حضرات محسوس ہوں گے. سوالات پڑھ دیے محمد والے. قرآن کو سلام ہو تفسیر کو سلام قرآن کو سلام ہو تفسیر کو سلام کرب و بلا کی آیتیں تفسیر کو سلام کیسی ہنسی اڑائی ہے قاتل کے تیر کی کیسی ہنسی اڑائی ہے قاتل کے تیر کی جانے رباب اصغر بیشتیر کو سلام. ایک سوال پڑھ دے گا وہ انسانیت کی آبرو رکھ لی حسین نے انسانیت کی آبرو رکھ لے
حسین نے کرتے ہیں سارے انبیاء شب کو سلام قرآن صلوات پڑھیے محمد ہزار سفر کا مہینہ شروع ہو گیا ہے، لہٰذا اس ایام میں ذات جناب سکینہ کا جو ہے مسائل پیش کیا جاتا ہے۔ ایک چھوٹی سی درخواست ہے، آپ حضرات ملاحظہ فرمائیں۔ فضائل آپ کسی بھی حال میں سنیں وہ مناسب ہے، لیکن مسائل کچھ ایسا ہے، ایسا درد ہوتا ہے اس میں، مصیبتیں ہیں آل محمد کی، لہٰذا اس پر اگر آپ رو نہیں سکتے، چہرہ بنا نہیں سکتے، سر جھکا نہیں سکتے، کم سے کم احترام واجب ہے۔ لہٰذا آپ جناب سکینہ کا آپ حضرات امام حسین کے بعد جو ہے کیا بیان کرتی ہیں آپ حضرات ملاحظہ فرمائیں گے انشاءاللہ۔ ایک صلوات پڑھ لیجیے محمد علی۔ بین کرتی تھی سکینہ میرے بابا نہ رہے، میں یتیم یتیم میرے بابا نہ رہے، بین کرتی تھی سکینہ میرے بابا نہ رہے، کل کی ہے بات دو عالم کی، میں شہزادی تھی، کل کی ہے بات دو عالم کی، میں شہزادی تھی، آج دشمن ہے زمانہ میرے بابا نہ رہے، میں نے خود دیکھا ہے تیروں پہ معلق لاشاں، میں نے خود دیکھا ہے تیروں پہ معلق لاشاں، میں نہ رہ پاؤں گی زندہ میرے بابا نہ رہے، میں جو روتی ہوں لگاتے ہیں تماچے آدھا، میں جو روتی لگاتے ہیں تماچے آدھا، یہ نہیں کوئی سمجھتا میرے بابا
نہ رہے، پانی مانگا تو خفا ہو گئے امو میرے، پانی مانگا تو خفا ہو گئے امو میرے، چاہا سینے پہ جو سونا میرے بابا نہ رہے، ایک بچے پرندوں سے کہا کرتی تھی، ایک بچے پرندوں سے کہا کرتی تھی، جا کے صغرا سے نہ کہنا میرے بابا نہ رہے، میں یتیم ہوں، یتیم میرے بابا نہ رہے، بین کرتی تھی سکینہ میرے بابا نہ من جانب مشن آف حضرت ابو طالب اسلام کے انعقاد کردہ خمسہ مجالس کی آج تیسری مجلس ہے، جسے بھی کچھ دیر میں خطاب فرمائیں گے حجت الاسلام والمسلمین جناب مولانا کمال احمد خان صاحب قبلہ۔ انشاءاللہ یہ سلسلہ 3 سفر تک جاری رہے گا۔ 4 سفر کو شب میں 8:30 بجے مشن کی طرف سے ایک اور مجلس کا انعقاد کیا گیا ہے۔ اس مجلس کو خطاب فرمائیں گے حجت الاسلام والمسلمین جناب مولانا سید فیضان حیدر جوادی صاحب قبلہ۔ انشاءاللہ 5 سفر تا 9 سفر شب میں 8:30 بجے اسی مقام پر تسکین زینب کی جانب سے ایک خمسے کا انعقاد کیا گیا ہے۔ اس خمسے میں خطاب فرمائیں گے خطیب اہل بیت علی جناب تنویر رضا صاحب قبلہ۔ عشق عباس ایک بار جو اثر کرتا ہے، عشق عباس ایک بار جو اثر کرتا ہے، پھر لہو بن کر وہ نسلوں میں سفر کرتا ہے، پھر لہو بن کر وہ نسلوں میں سفر کرتا ہے۔ میں تو سناتا ہوں پرچم کو مصیبت اپنی، میں تو سناتا ہوں پرچم کو مصیبت اپنی، نہ جانے کون عباس کو خبر دیتا ہے، نہ جانے کون عباس کو خبر دیتا ہے۔ انہی اشعار سے میں آواز دوں گا حجت الاسلام والمسلمین جناب مولانا کمال احمد خان صاحب تشریف لائیں اور بجا خطاب فرمائیں۔ بر حبیب خدا ختم بیا بآواز بلند صلوات۔ نعرے حیدری، یہ نہیں لگانا ہے، یہ رکھو
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي علا في توحده ودنا في تفرده وجلا في شانه وعظما في أركانه وقهر جميع الخلق بقدوته وبرهانه ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبیب الہ العالمین مولا و مولا الثقلین جد الحسن والحسین مولانا ابی القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين لا سيما بقية الله في الأرضين واللعنة الدائمة الباقية العاجلة على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم ومخربي شريعتهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله الحكيم في محكم كتابه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون صلوات پڑھیں محمد پروردگار عالم کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس معبود نے ہمیں اور آپ کو بارگاہ اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام میں حاضر ہونے کی توفیق عنایت فرمائی۔ عرض کیا آپ کی خدمت میں کہ ہماری زندگی پر اور ہماری روح پر، ہمارے قلب پر، ہماری جان پر ان ایام عزا کے کیا اثرات ہیں اور کس طرح ہمارے وجود کو مجالس سرکار سید الشہداء چینج کر سکتی ہیں اور تبدیل کر سکتی ہیں۔ بس ضروری اتنا ہے کہ ہم ان مجالس میں دل کا دروازہ بند کر کے نہ آئیں، بلکہ اپنے وجود کو آمادہ کر کے آئیں کہ ہمیں جانا ہے، تبدیل ہونا ہے، بدلنا ہے، ہجرت کر جانا ہے، جہاں پر ہیں وہاں سے نکل آنا ہے، کیونکہ ان مجالس کی بنا جس بی بی عالی مقام نے رکھی ہے، معصوم نے اس کے بارے میں گواہی دیا، یا اما اسکتی انتے بحمد اللہ عالمۃ غیر معلمہ، پھوپھی اماں آپ عالم غیر معلمہ ہو۔ یہاں پر شاید کبھی کبھار عربی میں معلمہ پڑھ دیا جاتا ہے، عالمۃ غیر معلمہ، یعنی آپ کو کسی نے تعلیم نہیں دیا۔ یہ جملے میں بڑی نزاکت ہے۔ پھوپھی اماں آپ وہ عالمہ ہو جسے کسی نے تعلیم نہیں دیا، یعنی امام بازار کوفہ میں جناب زینب کے علم کو بتا رہے ہیں کہ یہ علم دنیا والوں کا دیا ہوا نہیں ہے، یہ وہی علم ہے جو خدا کی جانب سے خاص افراد کو ملتا ہے۔ اس عظیم الذات شخصیت نے مجالس سرکار سید الشہداء کا انعقاد کیوں کیا؟
چونکہ شہزادی سلام اللہ علیہ نے بہت غور کریے گا، واقعاً کبھی کبھار ہمیں نہیں سمجھ میں آتا اتنی کثرت کے ساتھ مجالس کیوں ہونی چاہیے۔ وہ اس وجہ سے کہ انسان کے پاس ایک قلب ہے اور قلب کی خاصیت ہی بدلنا ہوتی ہے۔ اگر آپ عربی کے لحاظ سے دیکھیں، قلب یعنی منقلب ہو جانے والا، بدل جانے والا۔ ابھی کچھ ہے، امام بارگاہ کے باہر نکلا کچھ ہو گیا، مسجد میں داخل ہوا کچھ ہو گیا۔ لہٰذا یہ قلب جو بار بار بدلتا ہے، اس قلب کو ثابت قدم رکھنے کا ایک ہنر یہی مجلسیں ہیں کہ اس دل کو اللہم صلی علی محمد ایسا کچھ کیا جائے کہ یہ قلب ہمارا بار بار ادھر ادھر نہ جائے، بلکہ ایک راستے کو طے کرے جس راستے کا نام مسیر بندگی ہے۔ اسی وجہ سے امام معصوم فرماتے ہیں کہ من جلس مجلسا یحییٰ فیہ امرنا لم یمت قلبہ یوم تموت القلوب۔ اگر کوئی ایسی مجلس میں شرکت کرے جہاں ہمارے امر کو، ہماری باتوں کو زندہ کیا جاتا ہے، تو مجلس میں شرکت کا ایک اہم فائدہ یہ ہے کہ جس دن سارے دل مردہ ہو جائیں گے، مجلسوں میں آنے والوں کے دل مردہ نہیں ہوں گے۔ یہ امام معصوم فرماتے ہیں من جلس مجلسا یحییٰ فیہ امرنا، جہاں ہمارے امر کو زندہ کیا جائے، تو جس دن سارے دل مردہ ہو جائیں، اس دن ان مجلسوں میں آنے والوں کے دل مردہ نہیں ہو سکتے۔ اور آپ کی خدمت میں عرض کروں، اگر دل مردہ ہو جائے تو قرآن انسان کو انسان ماننے کو تیار نہیں ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں، آپ کی انسانیت اس خاص شکل و شمائل پر نہیں مشتمل ہے کہ میں انسانوں جیسا خلق ہو گیا تو میں انسان ہو گیا۔ قرآن کہتا ہے لَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا۔ بہت سے وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ نے جہنم کے لیے پیدا کیا ہے۔ کیوں معلوم ہے؟ لَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا۔ چونکہ ان کے پاس آنکھیں تو ہیں، دیکھتے نہیں ہیں، ان کے پاس کان تو ہیں، ان کی بات کر رہا ہے، نہ ان آنکھوں کی بات کر رہا ہے اور نہ اس دل کی بات کر رہا ہے۔ قرآن بات کر رہا ہے روح کی آنکھوں کی، قرآن بات کر رہا ہے روح کے کانوں کی، قرآن بات کر رہا ہے روح کے دل کی۔ اگر یہ کام کرنا بند ہو جائے تو قرآن کہتا اولئک کالانعام بل ہم اضل، اب انہیں انسان نہ کہنا، یہ جانور ہیں۔ پھر قرآن یہی نہیں رکتا، بل ہم اضل، یہ جانور سے بھی بدتر ہیں۔ اب مطلب سمجھیے گا، اگر انسان کو انسان رہ کر جینا ہے تو مجلسوں میں آنا پڑے گا۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد، کیونکہ یہی مجلسیں ہیں جو آپ کے دل کو زندہ رکھتی ہیں۔ من جلسا مجلسا یحییٰ فیہ امرنا لم یمت قلبہ یوم تموت القلوب۔ اور زندہ دلوں سے لوگ پریشان ہیں، معلوم ہے؟ مردوں سے کوئی نہیں پریشان ہے۔ مردوں سے کون پریشان ہوتا ہے؟ کروڑوں کے مردے اگر جمع کر دیے جائیں، کوئی جنگ جیتی نہیں جا سکتی۔ 72 زندہ اگر چلے آئیں تو وہ فرما رہے ہیں نہیں، تو پھر ایسا انقلاب آتا ہے کہ کائنات حیرت میں پڑ جاتی ہے۔ اور یہی مجلسیں بار بار اگر آپ دیکھیے نا، اعتراض گھما پھرا کے مجلسوں پہ ہوتا ہے، بار بار کتنا لگا رکھا ہے مجلسیں آپ نے۔ یہ 20 دن مجلسیں کس نے کہا تھا آپ کو کرنے کو؟ یہ 2 مہینہ 8 دن تک مجلسیں کی۔ یہ جو ماڈرن ٹائپ کے لوگ ہماری قوم میں بھی دھیرے دھیرے نہ جانے کہاں سے آ رہے ہیں، جن کو بچپنے سے سکھایا گیا کہ ان مجلسوں نے تمہارے ساتھ کیا کیا۔ میں نے اس دن بھی عرض کیا تھا، کس یونیورسٹی میں آپ دین سیکھنے گئے تو مجھے بتا تو دو،
کون سے اسکول میں آپ نے دین پڑھا تھا ہمیں تو بتا دو کہ کوئی اسکول ایسا کھلا تھا جہاں آپ نے ایڈمیشن لیا تھا، جہاں پر آپ نے توحید جانا ہو، امامت جانا ہو، نبوت جانا ہو، قیامت جانا ہو، جہاں پر تم نے عظمت پیغمبر جانی ہو، جہاں پر تم نے عظمت امام جانی ہو، جہاں پر تم نے معرفت، کون سے اسکول میں پڑھ کر آئے ہو؟ کوئی اسکول نہیں تھا، یہی مدرسہ تھا جو شام کے دربار میں زینب علیہ مقام نے ایسا منعقد کر دیا کہ کائنات کے ہر گوشے گوشے میں مدرسہ ہے۔ یہ وہ اہم مرحلہ ہے جہاں پر آ کر نہیں سمجھ میں آتا کہ یہ کیا ہو رہا ہے، نہیں یہ ہونا چاہیے اگر زندہ رہنا ہے، خدا کی قسم اگر زندہ رہنا، وگرنہ لوگ لگے ہوئے ہیں، نہیں ہونی چاہیے، لیکن انہیں نہیں معلوم یہ مجلسیں ہم نہیں کرتے۔ اگر یہ مجلسیں ہم کرتے ہوتے تو اب تک جتنی طاقتیں تم لگا چکے تھے بند ہو جاتی۔ یہ مجلسیں ارادہ خدا سے ہو رہی ہیں، نہیں بات واضح نہیں ہوئی۔ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون۔ یہ کفار ہمیشہ یہ کوشش کرتے ہیں کہ نور الہی کو اپنی پھونکوں سے بجھا دیں، تو انہیں نہیں معلوم یہ جتنا بجھائیں گے ارادہ خدا یہ ہے کہ یہ نور کامل ہوتا جائے، اور دنیا دیکھے وقت گزرتا جا رہا ہے، کربلا لوگوں کے قلوب پر اور جا کر اجاگر ہوتی جا رہی ہے۔ یہ وہ ارادہ خدا ہے جو کامل ہو کر رہے گا، خدا کی قسم۔ لیکن ہاں وہیں پہ گزارش اپنی قوم کے بچوں سے بھی ہے، جوانوں سے بھی ہے، دوستوں سے بھی ہے، سب سے گزارش ہے، خدا کی قسم اس عظیم نعمت کا کفران نہ کرو، اس عظیم نعمت کا کفران نہ کرو جو نعمت عظمیٰ تمہیں مجلسوں کی شکل میں ملی ہے۔ خدا کی قسم کسی قوم کے پاس یہ نعمت نہیں ہے، کل ہم سے زیادہ سوال ہوگا۔ توجہ فرما رہے ہیں، کل ہم سے زیادہ سوال ہوگا، تم نے دین کیوں نہیں سمجھا؟ شاید دنیا کے اور لوگ کہ ہمارے پاس کوئی سسٹم نہیں تھا، لیکن اگر ایک شیعہ علی سے پوچھا جائے تم نے دین کیوں نہیں سمجھا، وہ کہہ سکتا ہے کہ ہمارے پاس دین سمجھنے کا کوئی سسٹم نہیں تھا۔ توجہ فرما رہے ہیں نہیں جو میں آپ کی خدمت میں، وہ کہہ سکتا نہیں، کہہ سکتا، ہرگز نہیں کہہ سکتا، چونکہ کہا جائے گا یہ مجلسیں تھیں، یہاں سے تمہیں محبت حسین کی معرفت لینا تھا، یہاں سے ہر روز تمہیں چینج ہونا تھا۔ لہٰذا میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا آثار عزا کیا ہے، آثار ایام عزا کیا ہیں جو میرے وجود پر مترتب ہوں، میرا وجود چینج ہو جائے، میرا وجود بدل جائے۔ کل میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا ایک پہلا اثر جو مجالس سید الشہداء کا، ایام عزا کا ہمارے وجود پر ہونا چاہیے وہ معرفت ہے۔ بغیر معرفت کے یاد رکھیے گا یہ اہم مرحلہ ہے، شاید یہ مرحلہ تھوڑا سے خشک ہو جائے، لیکن فرق اس سے تو نہیں پڑتا کہ کون سی بات تر ہو کون سی بات خشک ہو، بات حقیقت ہو وہ پہنچائی جائے۔ مرحلہ یہ ہے کہ اگر معرفت نہیں آئی، یاد رکھیے گا، اگر ہم نہیں پہچان پائے کہ امام کون ہے، اگر ہم نہیں پہچان پائے کہ خدا کیا ہے، اگر ہم نہیں پہچان پائے دین کیا ہے، مولا فرماتے ہیں لا خیرہ فی عبادت غیر متفقہ، اس عبادت میں کوئی اچھائی ہے ہی نہیں جو بغیر فقہ کے، بغیر سمجھے کی جائے۔ تو جو فرما رہے ہیں یہ حضرت کا کلام ہے، میں اپنی جانب وہ اس عبادت میں کوئی فائدہ ہے ہی نہیں جس میں علم نہ ہو، جس میں تفقہ نہ ہو۔ آپ مجھے انصاف سے بتائیے نا، اگر آپ نماز 2 رکعت تفقہ اور معرفت کے ساتھ پڑھیے، دیکھیے نماز آپ کو کیسے بچاتی ہے۔ یہ ہوتا ہے کبھی کہتے 10 سال سے نماز پڑھ رہے مولانا، ہمارے وجود میں کوئی تبدیلی نہیں آئی، ہمارے وجود میں کوئی چینجنگ نہیں آئی، یہاں نماز ختم ہوئی وہاں اتنا بڑا جھوٹ ہم نے باہر جا کر کہا، تو وہ قرآن کی آیت کا کیا ہوگا؟ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر۔ یہاں تو اتفاق یہ ہو رہا ہے ابھی نماز کا سلام ختم نہیں ہوا، ہم نے ایک مومن کو آنکھوں کی اشاروں سے کچھ ایسا کیا کہ دوسرے مومن کی نظر میں توہین ہو گئی۔ بعض لوگ غیبت کو معلوم ہے کیا سمجھے، جب تک زبان سے کہا نہ جائے گا غیبت نہیں ہوتی، غیبت آنکھوں سے بھی ہوتی ہے۔ پتہ نہیں بات واضح ہوئی نہیں، اگر آنکھوں کے اشارے سے آپ نے کوئی ایک توہینی اشارہ کیا یہ بھی غیبت ہے۔ اب سوال یہ
اتنے دنوں سے میں نماز پڑھ رہا ہوں، میرے وجود میں کوئی تبدیلی کیوں نہیں آئی؟ معلوم ہے کیوں؟ کیونکہ میں نے نماز کم پڑھی ہے، نماز کی شکل زیادہ بنائی ہے۔ پتہ نہیں بات واضح ہونے والے، نماز کم پڑھی ہے، نماز کی شکل زیادہ بنائی ہے۔ آسان کر دوں آپ کی خدمت میں، اگر آپ کو پیاس لگی ہو، بہت بری طرح پیاس لگی ہو، اور آپ مجھ سے پانی مانگیے، میں آپ کو کیا دوں؟ کہوں کہ فلاں بیچ کا فوٹو میں آپ کو لا کر دیتا ہوں، یہ دیکھیے، پیاس بجھا لیجئے۔ بہترین دریا ہے، بہت صاف پانی ہے، دیا کیا جا رہا ہے آپ کو؟ فوٹو، کر لیجئے پیجئے۔ کہ نہیں مولانا، پیاس پانی کے فوٹو سے نہیں بجھتی۔ پتہ نہیں بات واضح نہیں واضح ہوئی؟ پانی کے فوٹو سے پیاس نہیں بجھتی۔ پورا گھر آپ دریا کے فوٹو سے سجا دیجئے، لیکن اگر پیاس لگی ہوگی تو ایک گلاس پانی ضروری ہے۔ تصویریں کام نہیں کرتی، مطلب واضح ہو رہا ہے، تصویریں کام نہیں کرتی۔ بہت پیاسا انسان ہے، آپ تصویریں دکھائی، بھائی یہ دیکھیے، یہ فلاں جھرنا ہے، یہ فلاں آبشار ہے، یہ پی لیجئے۔ کہا نہیں، یہ تصویریں ہیں، پیاسے کو پانی چاہیے ہوتا ہے، لہذا برائیوں سے بچنا ہے تو تصویر نماز نہیں چاہیے۔ حقیقت نماز اگر ہمارے وجود میں آ جائے تو برائیاں دور ہو جائیں گی۔ ایک صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ لہذا مرحلہ طے کرنا پڑے گا۔ اگر یہی نماز آپ معرفت کے ساتھ پڑھو، دیکھیے کتنی چینجنگ آتی ہے۔ جس وقت آپ اللہ اکبر کہہ رہے ہو نا، یہ دو ہاتھوں کو جو اٹھا کر اس طرح کرو، کیا میسج ہے اس کا کیا پیغام ہے؟ جب آپ دو سجدہ کرتے ہو، اس کا کیا پیغام ہے؟ ہر ایک ارکان نماز کے اپنے پیغام ہے۔ تکبیرۃ الاحرام میں جب آپ کہتے ہو اللہ اکبر، اس کا معنی میرے اللہ، میں نے تمام دنیا کو پس پشت ڈال دیا، اب تجھ سے بڑا مجھے کوئی نظر نہیں آتا۔ تو جو فرما رہے ہیں، یہ مرحلہ اگر نماز میں پہلا مرحلہ اللہ اکبر، یعنی یہ دنیا و ما فیہا میرے پس پشت ہے، یہ میسج کبھی آیا نماز میں؟ وہاں تو نماز میں مجھے گھر کی کھوئی ہوئی ہر چیز یاد آتی ہے۔ ایک مدت سے غائب تھی جو چیزیں، وہ کہیں نہیں یاد آئی، نماز میں یاد آئی، چونکہ جب اللہ اکبر کہا تو میں نے تصور ہی نہیں کیا۔ اس اللہ اکبر کا معنی یہ ہوتا ہے دنیا و ما فیہا پس پشت ہے، آگے میرا پروردگار عالم ہے۔ یہی تصور آ جائے نا تو نماز میں جو ذہن ادھر ادھر بھٹکتا ہے کہیں نہیں بھٹکے گا، کہیں نہیں بھٹکے گا۔ لیکن یہی معرفت، مولا فرماتے ہیں لا خیر فی عبادت لیس فیہ علم، جس عبادت میں علم تفقہ نہ ہو اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ یہ حضرت ایک مقام پر فرماتے ہیں المتعبد بغیر علم کحمار الطاحونہ، عجیب مثال دی حضرت نے، کہ وہ انسان جو بغیر علم بغیر معرفت کے عبادت کرتا ہے، اس جانور سی مثال ہے اس کی، کحمار الطاحونہ، میں وہ لفظ نہیں لینا چاہتا، کحمار الطاحونہ، اس جانور کی مثال ہے یدور ولا یبرہ من مکانے۔ یہ بزرگوں نے خوب اس منظر کو دیکھا ہوگا۔ پرانے زمانے میں جب یہ ٹیوبل وغیرہ نہیں ہوتے تھے، جانوروں سے کھیت بھرا جاتا تھا، تو وہ کنویں کے پاس ڈول ہوتی تھی، جانور کے گردن میں رسی باندھی جاتی تھی، پورا دن یہ جانور کیا کرتا تھا؟ کنویں کے گرد چکر لگاتا تھا۔ شام کو، صبح جہاں آپ نے جانور کو دیکھا ہے نا، شام کو اگر آپ آ کر دیکھیے وہی ملتا تھا۔ پتہ نہیں بات واضح نہیں؟ صبح جہاں آپ نے دیکھا ہے شام میں وہی ملتا تھا۔ دوڑتا بہت تھا، محنت کافی کیا، پورا دن چکر لگایا، لیکن شام میں آپ نے اسے وہی پایا۔ حضرت فرماتے ہیں یہ انسان جو بغیر تفقہ کے عبادت کرتا ہے، یہ بالکل اس جانور کی طرح ہے، پوری عمر چکر لگاتا ہے نماز کا، لیکن آخر عمر میں جہاں تک ہوتا ہے بس وہی ہوتا ہے، اس سے ایک قدم آگے نہیں بڑھتا، ایک قدم آگے نہیں بڑھتا۔ کیوں؟ معلوم ہے معرفت کے بغیر یہ عبادتیں کی جا رہی ہیں۔ یہی معرفت آ جائے جو ایام اعضاء کا ایک اثر ہماری زندگی پہ آنا، معرفت نہ آئے نا، خدا کی قسم حسین کے ساتھ نہیں رہ سکتے، نہیں رہ سکتے۔ یہ قانون بنا لو، اللہ کا قانون ٹوٹتا تھوڑی نہیں ہے۔ بے معرفت قومیں نہیں رہ پائیں امام معصوم کے ساتھ۔ ہر دور میں جو معصوم تنہا رہے اس کی وجہ یہ تھی کہ قوم بے معرفت
تھی۔ معرفت قوموں نے کبھی اپنے امام کو تنہا نہیں چھوڑا، بے معرفت قوموں نے اپنے امام کو تنہا چھوڑا ہے، جو نہیں جانتے تھے معرفت کسے کہتے ہیں۔ لہٰذا آج ان مجلسوں کے ذریعے ہم وہ معرفت حاصل کریں تاکہ کل جو حسین آنے والا ہے وہ تنہا نہ رہ جائے۔ اگر ہم بھی اسی طرح بے معرفت رہ گئے، خدا میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ دعوے کرنا بہت بڑی بڑی باتیں۔ دیکھیے دعویٰ مجھ سے جو کرا لیجئے، میں بیٹھا ہوں، مجھے کہیے کہ میں IAS ہوں، PCS ہوں، سارے دعوے میں کر سکتا۔ دعویٰ کرنے میں کچھ جاتا تھوڑی نہیں ہے، بات یہ ہے کہ اپنے دعوے کو آپ ثابت کر دیجئے۔ میں دعویٰ کر دوں کہ مجھے بہت معرفت ہے، میں دعویٰ کر دوں کہ مجھے بہت عرفان ہے، دعویٰ تو نہیں۔ اہل معرفت دعوے سے نہیں پہچانے جاتے، اہل معرفت اپنے عمل سے پہچانے جاتے ہیں۔ توجہ فرمانے، اہل معرفت دعوے سے تھوڑی نہیں۔ اب معرفت آئے کس کی؟ مولا فرماتے ہیں ما خلق اللہ العباد الا لیعرفہ۔ جس حسین کی مجلس میں آئے نا، انہی نے فرمایا ما خلق اللہ العباد الا لیعرفہ، اللہ نے انسان کو خلق ہی نہیں کیا مگر خلق اس وجہ سے کیا کہ انسان کے وجود میں معرفت آ جائے۔ یعنی آپ کی خلقت کی وجہ سرکار سید الشہداء کیا فرما رہے ہیں؟ لیعرفوہ، کہ انسان خدا کو پہچان جائے۔ اور پھر اس کے بعد حضرت فَإِذَا عَرَفُوهُ عَبَدُوهُ، اب جب خدا کو پہچان جائے گا تو خدا کی عبادت کرے گا۔ وَإِذَا عَبَدُوهُ استغنوا بعبادتہ عن عبادت ما سوا، جب انسان خدا کی سچی عبادت کر لے گا تو پھر اس کے بعد غیر خدا کی عبادت نہیں کرتا۔ توجہ فرمائیے، جہاں تک میں آپ کو لانا چاہتا ہوں، ما خلق اللہ العباد الا لیعرفہ، اللہ نے تمہیں پیدا اس لیے نہیں کیا کہ تم یوں لہو و لعب میں اپنی زندگی گزارو، تمہاری زندگی کا مقصد معرفت ہے۔ وہ جو قرآن کی آیت ہے ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، مفسرین فرماتے ہیں یعبدون یعنی یعرفون، وہی جو مولا فرما رہے ہیں کہ آپ کی خلقت کی وجہ معرفت ہے۔ اب اگر میں وجہ خلقت بھول جاؤں، جب سے پیدا ہوا ہوں جو معرفت حسین کی ہے، آخری مرحلے تک وہی معرفت رہے تو میں نے ترقی کیا نہیں کیا، میری معرفت چینج نہیں۔ حضرت فرماتے ہیں ما خلق اللہ العباد الا لیعرفہ، اللہ نے تمہیں خلق اس وجہ سے کیا تاکہ تم معرفت پیدا کرو، اور جب معرفت آ جائے گی تو حضرت فَإِذَا عَرَفُوهُ عَبَدُوهُ، اگر خدا کو پہچان لیا تبھی جا کر کرو گے، وگرنہ ظاہراً عبادت کرنے والوں کا مجمع جب حضرت نکل رہے تھے تو بھی کم نہیں تھا۔ قدر بات واضح ہوئی نہیں؟ جب حضرت مدینے سے نکل رہے تھے پورا مدینہ بے نمازیوں سے بھرا تھا، مجھے انصاف سے بتائیے۔ مکے سے نکل رہے تھے تو وہاں حج کا وہ جم غفیر آیا ہوا تھا، وہ عبادت گزار نہیں تھے، توجہ فرما رہے ہیں نہیں، لیکن حضرت نے ایسے لوگوں کی عبادت کا بھی بڑا حسین انداز بتایا۔ الناس عبید الدنیا والدین لعق علی السنتہم یہوتونہ ما درت معاشہم اذا محسوا بالبلاء قلت دیانون۔ حضرت فرماتے دھوکہ مت کھانا، یہ بڑی بڑی تسبیح لے کر سبحان اللہ کہنے والوں پر الناس عبید الدنیا، یہ دنیا کے غلام ہیں، انہیں پہچاننا ہے کہ یہ خدا کے بندے ہیں یا نہیں ہیں، تو میں تمہیں علامت بتاتا ہوں، ان کو پہچانو۔ یہ خوب دین کا نعرہ لگاتے ہیں، الناس عبید الدنیا یہوتونہ ما درت معاشہم، جب تک ان کی دنیا چلتی رہے ان سے بڑا دیدار کوئی نہیں ہے۔ توجہ فرمائیں، جب تک ان کی دنیا چلتی رہے، میں اپنی مثال دوں، آپ کی کیوں مثال دوں؟ اگر ذکر اہل بیت پہ آپ مجھے سن رہے ہو تو پھر اگر میں نے ہنر دکھایا تو کون سا ہنر دکھایا؟ اگر ذکر اہل بیت پہ مجمع نہ سنے اور وہ نہ سنے جو میں سنانا چاہتا ہوں تب تو ہنر ہے، اگر وہی سننا چاہتا ہے جو میں سنا رہا ہوں تو کون سا ہنر کیا؟ اگر دنیا کے ذریعے، توجہ فرمائیے گا، اگر دین کے ذریعے دنیا بن رہی ہے تو میری دیداری کی علامت نہیں ہے، چونکہ جب تک دنیا آ رہی ہے
دین کا نعرہ لگانے والے کم نہیں ہوتے۔ حضرت نے فرمایا یہ خدا کے بندے نہیں ہیں، عبید الدنیا، یہ دنیا کے بندے ہیں۔ دینداروں کو پہچاننا ہے تو اس طرح پہچانو، اذا محسوا بالبلا، جب تک دین سے ملے دین کا نعرہ لگانا یہ دینداروں کی علامت نہیں ہے۔ جہاں دین کے لیے کچھ دینا پڑے اس وقت بھی دین کا نعرہ لگائے تو وہ کربلائی ہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد وآل محمد۔ اگر دین کے نام پر سب مل رہا ہے تو پھر دینداری کون سا بڑا ہنر ہے؟ اے سی میں، پنکھے میں، لائٹ میں، مجمع سننے والا یہ سب سن رہا، اب یہاں میں اگر دیدار ہو گیا تو یہ کون سا دین ہوا؟ کیونکہ ابھی یہ دین میرے کام آ رہا ہے۔ بات تو اس وقت ہے جب دین کے نام پر آبرو جائے، جب دین کے نام پر جان جائے، جب دین کے نام پر مال جائے، اسی دن کے لیے تو تیار ہونا ہے۔ جب تک دین کے نام پر اہل کوفہ کو کیا لگا سب ٹھیک چلے گا۔ دیکھیں پہچانیے نا دو کردار کو۔ اہل کوفہ نے خط کیوں لکھا؟ کیونکہ شام کے حالات خراب تھے۔ دیکھو ہوتے بعض لوگ موقع پرست لوگ ہوتے نا، ان کو لگتا ہے کہ وہاں کی حکومت تھوڑا کمزور ہو رہی ہے، اب بہترین نام سرکار سید الشہداء کا ہے، انہی کو خط لکھ دیتے ہیں اور حضرت آ جائیں گے، اور چونکہ ہم نے خط لکھا ہے لہذا جب حضرت آئیں گے حملہ ہوگا، جنگ جیتی جائے گی، تو جب بڑی بڑی پوسٹ بٹے گی تو یہ فرما رہے ہیں نہیں، جب بڑی بڑی پوسٹیں بٹیں گی تو یہ ہوگا کون پہلے خط لکھا ہے۔ انہوں نے حضرت کو بھی نہیں پہچانا، یہی بے معرفت قوم ہے۔ انہوں نے اگر حسین کو جان لیا ہوتا تو اتنا سمجھ گئے ہوتے یہ اسی علی کا بیٹا ہے جو منبر پہ آنے کے پہلے دن کہہ رہا ہے کہ کون ہے میں نہیں پہچانتا، بس اتنا جانتا ہوں کہ اگر ایک درہم بیت المال سے کسی نے مال حرام لیا ہوگا اور اس سے اپنی بیوی کا مہر ادا کیا ہوگا تو میں علی وہ پیسہ بھی واپس لے لوں گا۔ تو وہ اگر اہل کوفہ کو اتنی معرفت ہوتی نا تو مولا کو خط نہیں لکھتے۔ انہوں نے سوچا بس ٹھیک چل رہا ہے، حضرت آ جائیں گے، دین کے نام پر ہمارا نام ہو جائے گا۔ اب اگر یہاں پر دین کے لیے آپ اٹھے تھے تو مجھے اتنا بتائیے، جناب مسلم کی شہادت کے بعد ظلم بڑھا تھا یا گھٹا تھا؟ اگر آپ نے قیام ظلم کے خلاف کیا تو جناب مسلم کی شہادت کے بعد ظلم بڑھا یا گھٹا؟ ظلم بڑھا نا۔ تو اگر ظلم کے خلاف قیام تھا تو اب تو آپ کو اور ڈٹ جانا چاہیے تھا کہ ہمارا قیام ظلم کے خلاف تھا، اب ہم ڈٹے رہیں گے۔ لیکن دنیا داروں کی پہچانی ہے جب تک دین بہانہ بنے ملنے کا ان سے زیادہ نعرہ لگانے والا کوئی نہیں ہے۔ لیکن جہاں دین قربانیاں مانگنے لگے وہاں پر ہر کوئی نہیں آتا، وہاں پر وہی 72 آتے ہیں جنہیں حسین نے بلایا تھا، ان کو کہا کہ چلے جاؤ، کہا مولا کہاں چلے جائیں، یہ دنیا آپ کے بغیر بے معنی ہے۔ یہ پیغام کربلا ہے کہ اگر حسین کے بغیر تمہیں دنیا میں ارزش نظر آئے تو ابھی کربلائی نہیں ہو۔ پوری دنیا تمہیں حسین کے بغیر اگر بے معنی نظر آئے تو کربلائی ہو۔ اگر دنیا میں ذرہ برابر ارزش تمہیں حسین کے بغیر نظر آنے لگے تو تم نے خط لکھا ہے، بس آ جائیے، یہی تو امتحان ہے نا۔ یہ بے معرفتی ہے۔ جب معرفت آ جائے آدمی میں تو وہ کہاں پریشان ہوتا ہے، اسے کہاں فکر ہوتی ہے، اسے معلوم ہے کہ میں کس کے ساتھ ہوں، جس کے ساتھ رہنے کے لیے موسیٰ اپنا افتخار سمجھتے ہوں۔ اسے معلوم ہے کہ میں کس کے ساتھ ہوں، جس کے شیعہ میں قرار پانے کے لیے ابراہیم نے دعا کیا ہو، وہاں پر وہ تعجب ہے۔ اہل معرفت خوب پہچانتے، بے معرفت قوم نہیں پہچانتی۔ لہٰذا آج ہمارا بھی درد یہی ہے۔ دیکھیں بہت تکلف سے باتیں نہ کی جائیں، ہمارا بھی درد یہی ہے۔ مجھے کتنی معرفت ہے اپنے رب کے بارے میں، نام جانتا ہوں، خدا کے 99 نام یاد ہیں۔ مجھے کتنی معرفت ہے اپنے امام کے بارے میں، مجھے کتنی معرفت ہے اپنی ذمہ داریوں کے بارے میں، مجھے کتنی معرفت ہے ان چیزوں کے بارے میں جو دین سے مجھے نکال دیتی ہیں۔ یہ تمام چیزیں جاننا ضروری نہیں ہے۔ حضرت نے اسی حدیث میں جب حضرت سے کسی نے پوچھا وہ ابن رسول اللہ فما معرفت اللہ، خدا کی معرفت ہے کیا؟ جب آپ نے فرمایا کہ اللہ نے ہمیں معرفت کے لیے خلق کیا تو حضرت نے فرمایا وہ معرفت اللہ معرفت و امام،
معرفت خدا کا نام معرفت امام ہے۔ تم امام کو پہچانو تو صحیح۔ اہل کوفہ کے خط کے جواب میں معلوم ہے حضرت نے جو خط لکھا تھا، کم پڑھا جاتا ہے ہمارے یہاں، کیونکہ جب ان کے خط آئے تو حضرت نے بھی تو خط لکھا۔ حضرت نے جواب خط، وہاں سے کیا خط آئے؟ مولا آ جائیے، پھل تیار ہیں، درختوں پہ پھل بس توڑنے لائق ہو چکے ہیں، آپ تشریف لے آئیے۔ یہ حضرت نے جواب خط معلوم ہے کیا لکھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ معرفت۔ فَلَعَمْرِي وَمَا الْإِمَامِ إِلَّا الْعَامِلُ بِالْكِتَابِ وَالدَّاعِنُ بِالْحَقِّ وَالْآخِذُ بِالْقِسْطِ وَحَابِسُ نَفْسَهُ عَلَى ذَاتِ اللَّهِ۔ 4 پوائنٹ۔ مجھے بلا رہے ہو، پہچانتے ہو میں کون ہوں؟ پہچان تو ضروری ہے نا، وگرنہ یہاں تو راہ حق میں مصیبتیں آتی رہتی ہیں۔ معرفت نہیں ہوگی، پہلی مصیبت میں بہک کر پتہ نہیں کہاں چلے جاؤ گے۔ بلا رہے ہو حسین کو، دیکھیں راہ حق پر آسانیاں نہیں، طے کر کے بیٹھیے۔ یہ زبردستی کا دھوکہ نہیں ہو کہ اگر آپ دین کے لیے نکلے تو پھر کیا کہنا آپ کا، پھر یہاں سے پھول اور وہاں سے گلاب اور وہاں سے سہرا اور وہاں سے استقبال اور وہاں سے شال، یہ سب نہیں ہوتا۔ دین حق پہ چلو گے تو کہیں کاٹے ہیں، کہیں تانے ہیں، کہیں تشنیع ہے، کئی الزامات ہیں۔ بے معرفت لوگ ایک تانا کے بعد بہک جاتے ہیں، ارے ہم ٹھیک کام کرنے آئے تو پوری قوم ہم کو برا کہہ رہی ہے۔ یہ بے معرفت ہٹ جاتے ہیں، معرفت والوں کے چہرے اور اجاگر ہوتے جاتے ہیں۔ ایک مرتبہ سوچو تو اس بات کو کہ کوئی تمہیں اس وجہ سے برا کہے کہ تم علی کے چاہنے والے ہو۔ یہ دعا کرو، میں آپ کی خدمت میں کر رہا ہوں، یہ دعا کرو میرے مولا کائنات میں کوئی مجھے برا صرف اس وجہ سے کہے کہ میں عاشق علی ہوں، اس کا بھی اجر میرے لیے ہے، اس کا بھی اجر میرے لیے ہے۔ میں قبر میں جا کر کہہ سکتا ہوں مولا میں نے آپ کے لیے کتاب نہیں لکھ پایا، میں آپ کی ولایت کو نہیں ثابت، میرے پاس حدیثیں نہیں آتی، مجھے آیت نہیں آتی، لیکن اے میرے مولا آپ کی وجہ سے فلاں نے کہا یہ علی کا چاہنے والا ہے، اس نے منہ بنا لیا تھا، اس کا اجر چاہیے تو خدا کی قسم اس کا کم از کم اجر جنت ہے، اس کا کم از کم اجر جنت ہے۔ کوئی تمہیں اس وجہ سے برا کہے، گھبرانا مت، کوئی اس وجہ سے برا کہے کہ تم علی کے چاہے خوش ہونا، کہتے ٹھیک ہے یہ ایک الزام تو دیا تم نے ہم کو، میرے مولا کی وجہ سے تم نے مجھے برا کہا، کہو نا، یہی تو فخر ہے ہمارا۔ ہمیں جو مشرک کافر مرتد نہ جانے کیا کہتے، میں کم از کم خوش ہوتا ہوں، ٹھیک بات ہے۔ ایک الزام لگا تو کہ تنوں کو علی کی نسبت کی وجہ سے قتل کیا گیا، مجھے علی کی نسبت سے اگر مشرک کہا جا رہا ہے تو کہو، توجہ فرما دے، میں جان کا ہدیہ نہیں دے سکتا، لیکن اگر یہ آبرو کام آ جائے اور ان کے قدموں پہ نثار ہو جائے تو یہی میرا افتخار ہے۔ یہ اہل معرفت کا طریقہ ہوتا ہے، یہ گھبراتے نہیں ہیں، بے معرفت لوگ گھبراتے ہیں، تھوڑا سا پڑا۔ آپ کو کیا لگتا ہے شہدائے کربلا کو تانے نہیں ملے تھے؟ یہ خود ایک مستقل ٹاپک ہے کہ بحث کیا جائے، کتنے تانے دیے گئے۔ نماز جب سرکار سید الشہداء کو تانا دیا گیا ہو تو آپ سمجھ سکتے جناب حبیب کو کتنا تانا دیا گیا ہوگا۔ جہاں معاشرہ اس قدر گر چکا تھا کہ حضرت نے خندق کھودی تھی اور وہاں آگ جلائی تھی، معلوم ہے، تاکہ دشمن حملہ نہ کر پائے، اور حملہ کرے تو وہ آگ سے فاصلہ ہو جائے۔ تو ایک ملعون آ کر مولا سے کہتا حسین جہنم میں جانے کی بڑی جلدی ہے، یعنی ابھی سے آپ توجہ فرمائیے، یعنی یہ تانے جب حضرت کو دیے جا رہے ہیں، میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں جب یہ تانے حضرت کو دیے جا رہے ہیں تو جناب حبیب کو کتنا تانا دیا گیا ہوگا، جناب زہیر کو کتنا تانا دیا گیا ہوگا۔ تو 2-4 تانوں پر اپنے نیک کام اگر چھوڑ دیتے ہو تو ابھی معرفت نہیں آئی ہے، پوری قوم مخالف ہو جائے، لیکن اگر یقین ہو کہ حسین راضی ہے، کسی کی پرواہ نہ کرنا، چونکہ اہل معرفت کی نگاہ میں یہ نہیں ہوتا تم خوش ہو تم خوش ہو، اگر ان کی خوشیاں ڈھونڈو گے تو انسان آج تک کسی سے خوش نہیں ہوا، یہ خوش بھی ہوا ہزاروں، آپ آزما سکتے نا، وہ آدمی آپ سے بولے خوش تھے، پتہ چلا ایک کام ان کا کسی وجہ سے آپ نہیں کر پائے، آپ دیکھ لیجئے، زندگی بھر آپ سے خوش تھے، کس کو خوش کرو گے؟ اہل معرفت سب کو نہیں خوش کرتے، اہل معرفت خوش کرتے ہیں خدا کو، اہل معرفت خوش کرتے ہیں خدا کو۔ روایت پڑھ رہا ہوں آپ کی طرف، من صحت یقین المرء، ایک انسان کی معرفت کیسے پتہ چلے کہ وہ اہل معرفت ہے؟
تو روایت کا جو اللہ یسخط اللہ لرضا الناس، اہل معرفت کا پہلا فارمولہ ہے کہ خدا کو ناراض نہیں کرتے لوگوں کو خوش کرنے کے لیے۔ یہ دیکھیے کتنا آسان فارمولہ ہے نا، لوگوں کو خوش کرنے کے لیے خدا کو ناراض نہیں کرتے، یہ اہل معرفت کا پہلا امتیاز ہے۔ اب یہاں پر اگر کوئی خوش ہو جائے تو خوش ہو جائے، یہاں پر اگر کوئی ناراض ہو تو ہو، مجھے کیا فرق پڑتا ہے اگر خدا راضی ہے؟ کیوں معلوم ہے؟ کیونکہ میں جس مولا کو مانتا ہوں نا، اس مولا نے بھرپور لفظوں میں اعلان کیا تھا، الہی ماذا فقدا من وجدک وما الذی فقدا من وجدک، اے میرے اللہ اس نے کیا پایا جس نے تجھے کھو دیا، اور اس نے کیا کھویا جس نے تجھے پا لیا۔ یہی فارمولے پہ کربلا چلتی ہے، اور کربلائیوں سے بہت لوگ ناراض تھے، پورا مجمع ناراض تھا، وہ 30,000 کا لشکر ناراض تھا۔ کیا فرق پڑا؟ مجھے انصاف سے بتائیے نا، پوری دنیا میں میڈیا نے اس زمانے کی پھیلایا، سب ناراض، کوئی خارجی، کوئی یہ کہ ان لوگوں نے حکومت وقت کے خلاف یہ کیا، سارا میڈیا لگ گیا تاکہ لوگوں کو حسین کی نسبت سے منفور کر دیا جائے اور حسین کی نفرت لوگوں کے دلوں میں بھر دی جائے۔ لیکن قانون قرآن نہیں پڑھا ہے۔ قرآن کہتا ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، تمہارے بکے ہوئے قلم حسین کو لوگوں کے دلوں میں منفور نہیں کر سکتے، چونکہ قانون خدا یہ ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اگر کوئی صاحبان ایمان ہیں اور نیک عمل انجام دیتے ہیں تو اب ان کی محبت کو لوگوں کے دلوں تک عام قلم نہیں پہنچاتی، عام زبانی نہیں پہنچاتی۔ قرآن ہے سیجعل لهم الرحمن ودا، اب اس کی محبت کو لوگوں کے دلوں میں خدا پہنچاتا ہے۔ تو وجہ فرمان ہے اب دنیا حیرت میں ہے کہ 1400 سال گزرنے کے بعد نہ یہودی، نہ ہندو، نہ مسلمان، نہ سکھ، نہ عیسائی، یہ سارے لوگوں کے دلوں میں حسین کی نسبت محبت کہاں سے؟ یہ وہی محبت ہے جو بعنوان امانت خدا نے پہنچائی ہے، اور یہ محبت بڑھتی جائے گی، کم نہیں ہوگی۔ وجہ فرما رہے ہیں یہ اہل معرفت دیکھتے ہی نہیں، آپ ناراض ہو جاؤ لیکن معرفت آ جائے۔ خدا کی قسم یہ مجلسیں وہ معرفت پیدا کریں کہ مجھ میں کوئی کسی کو راضی کرنے کا حوصلہ نہ ہو، صرف ایک رضا۔ اس کا مطلب یہ نہیں سب کو ناراض کریے، نہیں، خدا کے قانون سے جو میچ نہیں کرتا وہ مجھ سے راضی نہ ہو، کوئی فرق نہیں پڑتا، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یہ اپنی زندگی میں کربلائیوں کا شعار ہے، میں کس کو راضی کروں گا؟ کربلائی معلوم ہے کیا جاننا چاہتا ہے؟ میں ایک حدیث بتاؤں، وقت کم ہے، کہ مولا فرماتے وجدت علم الناس فی 40، 4 قانون ہیں، یہ سسٹم یاد کریے، ان مجلسوں میں معرفت لے آئیے۔ ان تعرف ربک، اہل معرفت بننا چاہتے ہو تو 4 معرفت پیدا کرو۔ پہلی چیز اپنے خدا کو پہچانو۔ مولا فرماتے ان تعرف ربک، کتنی معرفت ہے خدا کی نسبت؟ ہے معرفت نہیں ہے، اس وجہ سے شکوے زیادہ ہیں، شکر کم ہے۔ یہ جو پرابلم ہے، آپ جس سے ملیے اس کی زندگی میں اتنے شکوے ہیں، شکر دیکھنے کو ملتا ہے؟ نہیں ملتا۔ واقعی آج ہمارے زمانے کا ایک پرابلم کیا ہے؟ شکوے زیادہ ہیں، گھر میں جائیے تو شکوے، پڑوس میں جائیے تو شکوے، دوستوں کی بزم میں شکوے، شکر نہیں ہے۔ شکر ہے کہیں پر؟ نہیں دکھائی دیتا۔ شکر بھی اگر کرتے ہیں تو تنزیہ شکر کرتے ہیں، تو جب وہ شکر بھی تنزیہ ہوتا ہے۔ ایک بہت بڑے آیت اللہ تھے، وہ ایک صاحب کو بلاتے، جب ان کا مسکرانے کا دل ہوتا تھا تو ایک چوپائے تھے وہ معمولی سے، لیکن ان کے ساتھ واقعہ بڑا اچھا ہوا تھا۔ وہ ہوتا ہے نا کبھی وہ تنزیہ شکر۔ وہ گئے تھے بیچارے، کم آ رہے تھے، تو اس زمانے میں وہ ایک خچر پہ دودھ وغیرہ، دہی وغیرہ لے کے اپنی بیچنے آ رہے تھے، اور ان کو لگا کہ ظہر کی نماز کا وقت چلا جائے گا، تو انہوں نے وہی جنگل میں ایک جگہ جو ہے اپنے جانور کو یوں ہی کھلا چھوڑ دیا اور نماز پڑھنے لگے۔ نماز پڑھتے، میں نے عرض کیا نماز میں خوب یاد آتا ہے کہ کیا کام رہ گیا ہے۔ ان کو نماز پڑھتے پڑھتے یاد آیا کہ میرا جانور جو ہے جب ہریالی دیکھتا ہے تو لوٹتا ہے، اور اب اگر اس نے لوٹا ہوگا تو پوری دودھ دہی تو ختم میری۔
نماز پڑھ کے دیکھے تو حسب دستور وہ اپنا آرام سے جو ہے زمین پر خوب لوٹ رہا ہے. اب انہوں نے آسمان کی طرف اللہ تیرا شکر ہے. اب یہ شکر سمجھ رہے کون سا شکر ہے؟ تو جو فرما رہے اللہ تیرا شکر ہے. یہ شکر ہزار کفرانی نعمت سے بدتر ہے. یہ وہ شکر تنزیہ. ہم بھی کبھی کبھار ایسے نارملی بھی الحمدللہ، یہ الحمدللہ معلوم ہے کہ وہ دل کی گہرائیوں سے نہیں نکل رہا ہے. یہ الحمدللہ اب کہیں تو کہیں کیا؟ اب سامنے والے نے پوچھا تو الحمدللہ بس کہنا یہ زبان پہ آ کے میں آپ کی خدمت میں. یہ کیوں شکر دل کی گہرائیوں سے نہیں نکلتا معلوم ہے؟ چونکہ رب کو پہچانتے ہی نہیں. جس دن پہچان جاؤ گے نا شکر ادا کرو گے. ابھی تم کو لگتا ہے تمہارے ساتھ صرف ظلم ہوا ہے. میرے پاس ہے کیا؟ میں نے اس دن عرض کیا تھا ہر آدمی کا پرابلم ہمارے پاس ہے کیا؟ کیا دیا ہے ہمیں؟ خوب کیا حق تھا آپ کا؟ سوال ہے یا سوال نہیں ہے؟ کون سا ادھار تھا ہمارا؟ کون سا حق تھا ہمارا؟ یہ زبان میرا حق تھا کہ مجھے زبان دی جائے. یہ آنکھیں میری حق تھی کہ مجھے آنکھیں دی جائیں. یہ کان حق تھا مجھے دیا جائے. یہ بہترین ماں باپ حق تھے مجھے دیے جائیں. یہ محبت کرنے والی ماں حق تھا میرا. نہیں کچھ بھی حق نہیں تھا. خدا پر کسی کا کوئی حق نہیں ہوتا. جو کچھ ملا فضل کی بنیاد پہ ملا. جسے فضل کی بنیاد پہ ملتا ہے وہ شکوہ نہیں کرتا، ہر جگہ شکر کرتا چلا جاتا ہے. یہی تو معرفت نہیں ہے. جب حق سمجھنے لگتے ہو تو شکوہ کرتے ہو. فضل سمجھو تو ہر جگہ پر کیا کرو گے؟ شکر. اور شکر کے لیے واقع نعمتوں کو گنو تو معصوم فرماتے 4 نعمتیں دن بھر میں شکر ادا کرو. یہ جو مجمع پورا بیٹھا ہے میں گارنٹی کے ساتھ کہتا ہوں یہ 4 نعمتیں ان کے پاس ہیں. لیکن آپ کو میں اگر وہ حدیث سنا دوں نا تو آپ کو پوچھوں کہ اس نعمت پہ شکر کب کیا، کتنے دن ہو گئے اس نعمت پہ. معصوم فرماتے ہیں جب صبح کرو تو یہ 4 شکر کرو. پہلا شکر معلوم ہے کیا؟ الحمدللہ الذی عرفنی نفسہ ولم یترکنی عمیان القلب. اے میرے اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے دل کا اندھا نہیں بنایا، مجھے تیری معرفت عطا کی ہے. یہ جو یا اللہ کہ تو اپنی وجہ سے نہیں، اس نے یہ عطا کیا ہے. کب شکر کیا اس پر ہم نے کہ میرے اللہ کائنات میں کتنے لوگ ہیں جنہیں مسجد میں آنے کا موقع نہیں ملتا. میں 2 رکعت نماز آ کر پڑھتا ہوں، یہ تیرا شکر ہے. میرا کردار ایسا نہیں ہے کہ سر سجدے میں رکھ سکوں، تو نے فضل دیا کہ تیری نماز پڑھ سکوں. تب شکر ہوا اس پر. دوسری نعمت الحمدللہ الذی جعلنی من امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ایک صلوات پڑھ محمد. تمام تعریفیں اس خدا کی جس نے مجھے پیغمبر کی امت میں سے قرار دیا. کب اس نعمت پہ شکر ہوا؟ روایات میں ہے کہ قیامت کے دن ہر نبی کہے گا الہی نفسی، میرے اللہ میں. واحد تمہارا نبی ہوگا الہی امتی، میرے اللہ میری امت. ایسے نبی کی امت پہ ہونے کا شکر کب ادا کیا؟ یہ 2 شکر ہو گئے. تیسرا الحمدللہ الذی ستر ذنوبی ولم یفضحنی بین الخلائق. اے میرے اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے میرے گناہ چھپا رکھے ہیں، لوگوں کے درمیان اسے عام نہیں کیا. آپ مجھے انصاف سے بتاؤ میرے گناہ آپ پر عام ہو جائیں، آپ کے گناہ مجھ پر عام ہو جائیں، کتنا ایک دوسرے سے ہم لوگ نفرت کرنے لگیں گے. یہ شکر کی جگہ نہیں ہے. یہ شکر کی جگہ ہے یا نہیں ہے؟ الحمدللہ الذی ماں سے باپ کا گناہ، باپ سے بیٹے کا گناہ، یہ تمام گناہ اس ستار العیوب نے چھپائے ہیں. یہ شکر کی گناہ نہیں ہے، یہ شکر کی جگہ نہیں ہے. الحمدللہ الذی ستر ذنوبی ولم یفضحنی بین الخلائق. میرے اللہ تو نے مجھے ذلیل نہیں کیا لوگوں کے درمیان، میرے گناہوں کو تو نے چھپایا. کب شکر کیا؟ چونکہ اپنے رب کو پہچانے ہی نہیں نا. ہم کو لگتا ہے ہم نے اپنے ہنر سے اپنے آپ کو عزت دار بنا لیا. جب یہ فکر آئے گی تو شکر نہیں نکلے گا. جب یہ سمجھو گے جہاں تک پہنچے خدا کے عون و توفیق سے پہنچے تو شکر آئے گا. نہج بدلو، دیکھنے کا انداز بدلیے. پھر اس کے بعد معصوم فرماتے 4تھا شکر کیا کرنا ہے؟ الحمدللہ الذی جعل رزقی فی یدی ولم یجعل رزقی فی ایدی الناس. میرے اللہ تیرا شکر ہے کہ میرا رزق تو نے اپنے ہاتھوں میں رکھا، لوگوں کے ہاتھوں میں میرا رزق نہیں قرار دیا. یہ شکر کی جگہ نہیں ہے.
یہ جب آپ نعمتوں کو دیکھنا شروع کرو گے معرفت بڑھے گی. انتعرف ربک، اپنے رب کو پہچانو تو صحیح، کس قدر کریم ہے تمہارا خدا، کس قدر رحیم ہے تمہارا خدا. کون ہے کائنات میں جسے تمہاری نمازوں کی ضرورت نہیں، جسے تمہارے روزوں کی ضرورت نہیں، جسے تمہارے سبحان اللہ کی ضرورت نہیں ہے؟ ضرورت میری نماز کی ضرورت خدا کو ہے، خدا کی قسم. وہ خدا کون جسے نماز کی میری ضرورت ہو؟ پھر بھی یہ نماز کا یہ ثواب سبحان اللہ کو تو یہ ثواب. اس کریم خدا کے دربار میں اکڑتے ہو، اس کریم خدا کے دربار میں نہیں آتے. یہ معرفت ہے. انتعرف ربک، اپنے رب کو پہچانا ہے. جب کائنات، پوری کائنات تمہیں رسوا کرنے پر تل جائے، تم اپنے خدا کے حضور میں آؤ، تمہارا خدا ستار العیوب بن جاتا ہے. جب پوری کائنات تم سے منہ موڑ لے، لیکن رات کی تنہائی میں صرف اٹھو، یا رب میرے اللہ، بس ختم ہو گئی بات. بہت پروٹوکول کی ضرورت نہیں ہے، تو جو فرما رہے ہیں بہت سسٹم کی ضرورت نہیں ہے. ایک جملہ کہوں، خدا کے پاس اکڑے ہوئے دلوں کو نہیں خریدا جاتا، ٹوٹے ہوئے دلوں کو خریدا جاتا ہے. تو جو فرما رہے ہیں نہیں، اکڑ کے مت آنا. نماز شب جو ہے اکڑ نہ پیدا کرے، وہ دل نہیں خریدے جاتے. جتنا ٹوٹ کر آؤ گے، ٹوٹوں کو بڑا خریدا جاتا ہے. یہاں خریدنے کا انداز ہی ہے. کائنات میں ہر جگہ الگ انداز ہے. خدا کے یہاں ٹوٹ کرو. میں نے روایت دیکھا، معلوم ہے بعض بندے خدا کو اللہ ان پر نیند غالب کرتا ہے. معلوم ہے کیوں؟ چونکہ یہ جب صبح اٹھتے ہیں نا 3 بجے 4 بجے، اور جب وضو کرتے ہیں اس کے بعد ان کو لگتا ہے پورا میرا روڈ سو رہا ہے اور خدا کا خاص بندہ میں ہی ہوں اور میں اٹھا ہوں اور اس وقت کون نماز پڑھ رہا ہوگا. اکڑ آتی ہے نا تو خدا اپنے بندے کی بھلائی معلوم کیا چاہتے ہیں؟ روایت ہے اللہ 2-3 دن اس کو سلا دیتا ہے. اور پھر عالم یہ ہوتا ہے جو نماز شب پڑھنے والے صاحب تھے، ان کی نماز صبح بڑی مشکل سے ہوتی ہے. یہ روایت میں آپ کی خدمت میں 2-3 دنوں اس کو سلا دیا جاتا ہے. کیوں معلوم ہے؟ کیونکہ یہ نماز شب پڑھ کے اس کے اندر عجب آ گیا ہے. توجہ فرما رہے ہیں، اس کے اندر عجب آ گیا ہے. تکبر کے بعد تو شیطان کو خود پتا ہے تکبر آ جائے گا تو جب میں 6000 سال کی نماز مجھے نہیں بچا پائی، تمہاری 8 رکعت نماز شب تمہیں کیا بچا پائے گی؟ ایک صلوات پڑھے محمد وآل محمد. تکبر آ جانے کے بعد آپ پھر پڑھتے رہو نا. روایت ہے. میں جو باتیں بعض اوقات جلدی پڑھتا ہوں، روایت نہیں پیش کر پاتا کیونکہ ٹائم گھڑی ایک دم سامنے لگی ہوئی ہوتی ہے، لہذا بعض اوقات روایت کا روایت ہے. معصوم کا جملہ، شیطان 3 آدمیوں سے مطلب نہیں رکھتا. شیطان کے پاس فالتو ٹائم نہیں ہے کہ آ کر میرے جیسے آدمی پہ انویسٹ کرے اپنا ٹائم. نہیں، روایت کا جملہ 3 لوگوں کے پاس شیطان نہیں آتا. کہتا ٹھیک جا رہے ہو. اذا دخلہ العجب، پہلا وہ انسان جس کے اندر تکبر آ جائے نا، اب شیطان کہتا ہے ٹھیک ہے پڑھو، نماز پڑھو، خوب پڑھو، اب تمہارا کام کچھ نہیں ہونے. چونکہ وہ خوب جانتا ہے نا تکبر کے بعد اس کا کیا ہوا. تو جو فرمانے روایت ہے 3 چیزیں، اذا دخلہ العجب، تکبر آ جائے، واذا نسی ذنبہ، جب انسان اپنا گناہ بھول جائے. جب انسان اپنا گناہ بھول جائے. اور یہی ہوتا ہے جب مجھے دوسرا آدمی برا کیوں لگتا ہے معلوم ہے؟ کیونکہ میں نے جو گناہ کیا نا میں بھول گیا ہوں. ایک مرتبہ میں نے ایک جگہ پر عرض کیا تھا، ایک مرتبہ خدا کی قسم ڈائری اٹھاؤ، میں بھی اٹھاؤں آپ بھی اٹھاؤ، اپنا اپنا حساب کر لیا جائے نا، کائنات کا ہر آدمی مجھے اپنے سے اچھا لگے گا. ابھی تک سب مجھے برے کیوں لگتے ہیں؟ کیونکہ میں نے سب کا حساب کیا سوائے اپنے کے. جس دن اپنا کرو گے اس دن سب اچھے لگیں گے سوائے اپنے کے. ایک صلوات پڑھے محمد وآل محمد. صلی اللہ محمد. یہ اتنا میں معصوم بنا جو پھر رہا ہوں، مجھے لگتا ہے کہ بس قریب عصمت ہوں، وہ یہی اسی وجہ سے کبھی حساب نہیں کیا. ایک دن بیٹھ کر، اور اگر وقت ہوتا تو میں حساب کرا بھی دیتا آج. توجہ فرما رہے. اگر آپ چلیے آ گئی بات تو سن لیجئے. کتنا سال ہو گیا، میں اپنی عمر کی بات کروں 50 سال کے قریب، یعنی 42 سال 44 سال جو بھی ہو بہرکیف.
اب اگر آپ آ جائیے، چونکہ اس طرح عمر بھر اب لوگ کہیں گے ہو سکتا ہے مولانا غلط بات ہے، خیر 50 سال آپ مانیے، 15 سال کے بعد آپ بالغ ہوئے، اس سے پہلے کوئی حساب نہیں، 15 سال کے بعد حساب کیجئے، روزانہ ایک گناہ کیا ہو، بہت کم میں چاہ رہا ہوں، ایک گناہ تو بہت کم لیمٹ ہے نا، روزانہ ایک گناہ۔ اب ایک گناہ کو فرشتے شارٹ میں نہیں لکھتے، ہاں ان کے پاس ٹائم خوب ہے۔ یہ گناہ کب کیا گیا، نوع گناہ کیا ہے، گناہ کے آثار کیا ہوئے، آپ کے اس گناہ کی وجہ سے کون کون لوگ بہکے، کن کن لوگوں کے حالات خراب ہوئے، یہ پورا ایک گناہ جب تفصیل سے لکھا جاتا ہے نا تو ہوتا ہے ایک صفحہ۔ اب آپ لوگ کاؤنٹ کریے، سال میں ہوتے ہیں 365 دن، کم میں جا رہا ہوں، ایک گناہ 365 پیج ایک سال میں، تو جو فرمانا 365 پیج ایک سال میں، 50 سال مان کے چلیے تو 18,000 کچھ پیج بنتے ہیں، یہ مجھ سے اچھا آپ کاؤنٹ کرو گے، 18,000 پیج کی کتاب تصور کرو۔ قرآن کہتا ہے وہ جو گناہوں کی کتاب ہے نا گردن میں لٹکائی جائے گی، 2 کلو کی کتاب گردن میں لٹکائیے، 1800 سے زیادہ پیج کی کتاب کیا ہے، گناہ، یہ حساب ہے۔ یہ جس دن کر لیجئے نا پھر یہ بھی اچھے لگیں گے، یہ بھی اچھے لگیں گے، یہ بھی اچھے لگیں گے، ایک مرتبہ ہونا چاہیے نا اپنا حساب ہو جائے۔ جو میں زیادہ اپنے آپ کو بہت اچھا لگنے لگا ہوں یہ دھوکہ ہے، جب اپنے آپ کو انسان اچھا لگنے لگے تو اس کے سدھرنے کے امکانات ختم ہو جاتے ہیں۔ ہر آدمی کی نسبت، قانون بتا رہا ہوں آپ کی خدمت میں روایت کی روشنی میں، ہر آدمی کی نسبت حسن ظن رکھو سوائے اپنی کے، اپنی نسبت حسن ظن مت رکھنا، ہم نے سب کی نسبت سوء ظن رکھا سوائے اپنے کے، ایک دم قانون برعکس ہے، یعنی سب برے میں اچھا، یہ کیا ہوا برعکس روایت، روایت کہتی ہے دوسروں کی نسبت حسن ظن، چونکہ کبھی کبھی سوء ظن سے کام بڑا خراب ہوتا ہے، خدا کی قسم میں آپ کی خدمت کہاں سے کہاں بات چلی اور میں کہاں پڑھ رہا تھا، یہ سوء ظن کی نسبت بڑے کام خراب ہوتے ہیں۔ میں ایک جگہ پر ایک پڑھ رہا تھا تہران میں ہوتا ہے، یہ سوء ظن بتا دوں، یہ بھی اس کا بھی اثر بتا دوں آپ کی خدمت میں، کسی مومن کو آپ نے کہیں پر دیکھ لیا، کوئی ایسی جگہ جہاں پر نہیں دیکھنا چاہیے تھا، اب یہ واٹس ایپ کے جو آیت اللہ ہیں یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ نے اپنا یہ فریضہ شرعی نہیں نبھایا تو پھر اس کے بعد دین ادھر ادھر ہو جائے گا، اور آپ کو فوراً یہ کہا جاتا ہے کہ ہاں بس آپ فارورڈ کریے، اس کے بعد تو دین اسی سے بچا ہوا ہے کہ آپ نے ایک مومن کو بے آبرو کر دیا، لوگوں کو بتا دیا ہے، یہ تربیت ہوتی ہے نا، اور یہی سوء ظن، ہم اپنے سوء ظن کی تحقیق بھی نہیں کرتے کہاں تک میں صحیح ہوں، میں نے دیکھ لیا اس کو سنیما ہال کے باہر تو اس کے بعد مجھے لگا بس فلم ہی دیکھنے آیا ہوگا، یہی تو ہے نا، ہو سکتا ہے وہاں بغل میں دکان ہو، کوئی کام ہو، کوئی یہ مومن کی نسبت جب آپ سوء ظن نہیں، مومن کے لیے بہانے بناؤ آپ، یہ روایت میں پڑھ رہا ہوں، میں نے عرض کیا نا وقت کم ہونے کی وجہ بس میں گزر جا رہا ہوں، مومن کے لیے بہانہ بناؤ گے تو اچھے سے جیو گے، مومن کا بہانہ چھینو مت، کبھی اگر کوئی آ کر کہہ دے نا آپ سے، آپ کو لگے بھی جھوٹ بول رہا ہے، بہانہ بنا رہا ہے، آپ مان جاؤ، میں اس ممبر سے آپ کی خدمت آپ مان جاؤ، یہ طریقہ ہے مومن کی نسبت۔ لیکن آج سوء ظن کیا ہوا، یہ ایک واقعہ باقاعدہ لکھا گیا، میں صرف تربیت کے عنوان سے سنا رہا ہوں، ہوتا ہے کبھی کبھار ایک صاحب مومن لوگ ہم کو لگتا ہے نا کہ بہت جلدی پیغام پہنچانا ہے، ایک مولانا تھے بیچارے تہران میں، امام جماعت تھے، اچھا خاصا مجمع نماز پڑھتا تھا، یہ بیت الخلاء گئے، وہاں سے نکلے اور ظاہراً واش بیسن کے پاس انہوں نے وضو کیا نہیں اور ڈائریکٹ چلے گئے مصلی پر، ایک بڑے مومن ذمہ دار صاحب جو ہے وہ دیکھ رہے تھے، ان کو لگا عجب یہ تو عجیب مولانا ہے، بغیر وضو کے نماز پڑھا دیا انہوں نے، تو جو بتا انہوں نے بغیر وضو کے کیا کیا، نماز پڑھا دیا۔ اب وہی واٹس ایپ ہے کہ ذمہ داری بنتی ہے آپ کی کہ آپ دھیرے دھیرے ٹرسٹیز کو بتائیے، صدر کو بتائیے، مومنین کو بتائیے۔ ابھی بیچارے مولانا کے پیچھے مجمع کم ہوتا گیا، کیونکہ کون پڑھے گا بے وضو امام کے پیچھے نماز جماعت، کون پڑھے گا، مجمع پورا ختم۔ یہ بیچارے مولانا کو توہین لگائی، چھوڑ کر چلے گئے، معاملہ ختم ہو گیا۔ معلوم ہے اتفاق ان کے ساتھ ہوا، یہ گئے انجیکشن لگوانے، یہ پورا واقعہ تاریخ میں موجود ہے، انجیکشن لگوانے گئے۔ انجیکشن اس زمانے میں جو لگایا جاتا تھا تو آدمی چیک کرتا ہے کہ کہیں خون وغیرہ رہ تو نہیں گیا ہے، یہ باوضو تھے،
इंजेक्शन लगवा, चूँकि मोमिन आदमी थे, बावजू रहा होगा और इंजेक्शन लगवाने तक भी वो बावजू था। आए तो इनको शक हुआ कि चेक करूं कहीं खून वगैरह तो नहीं निकला। बैतुल खला में गए, दाखिल हुए, चेक किया, खून नहीं निकला। कहाँ? डायरेक्ट मस्जिद में। अब ख्याल आया, तो जो फल पहुँचे आप लोग वहाँ तक, अब ख्याल आया कि यही मारका कहीं वो मौली साहब के साथ न रहो जो आज मेरे साथ पेश आया। अब अगर यहाँ सूए ज़न न रखा जाता तो कितनी मुश्किलात ईजाद हुई। आप मुझे इंसाफ से बताइए, कितने मोमिनीन को आपने एक इंसान की नस्बत बज़्ज़न किया, कहाँ वो मिलेंगे, कहाँ आप माफ़ी मांगोगे, ये कौन सा हक है? ये कल क़यामत में मिरसाद पे खड़े किए जाओगे और कहा जाएगा इन साहब का हक अदा करके जाओ। और खुदा की कसम इतनी गुर्बत होगी कि जब मेरे पास कुछ नहीं होगा वहाँ देने को, तो अल्लाह कहेगा इनकी नेकियां निकाल के दो, और जब नेकियां भी ख़त्म हो जाएंगी तो कहा जाएगा अब इसके गुनाह इनकी थैली में डालो। ये एक मामूली सा काम है अगर सूए ज़न रखा। तो जो फरमा रहे हैं ये सूए ज़न नहीं रखी, खुदा की कसम। लम यफ़ज़हनी बैनल खलाइक, खुदा ने हमें खलाइक के दरमियान बचाया है। आप खल्क़ खुदा को रुसवा करोगे, खुदा को बर्दाश्त नहीं है, खुदा की कसम खुदा को बर्दाश्त नहीं। रवायत देखा मैंने, बात नहीं पहुँच पाई जहाँ तक मैं आपकी खिदमत में, वक्त ख़त्म हो गया। रवायत अल्लाह कहता अगर कोई किसी मोमिन को रुसवा, चूँकि ये मैटर बहुत आम चल रहा है इस वजह से अर्ज़ करूँ, अगर कोई किसी मोमिन को रुसवा करने की कोशिश के लिए कदम निकालेगा तो उसके ये कदम मुझसे जंग करने के लिए निकल रहे हैं। दौड़ के जाते हैं ना, चलो आज उनके बारे में बातें की जाए, ये जंग है खुदा से। और मुझे इंसाफ से बताओ, मैं आपको रुसवा कर पाऊँ ना कर पाऊँ ये मुमकिन है? मुमकिन नहीं है। लेकिन अगर खुदा मुझे रुसवा करना चाहे, बचा सकता है कोई मुझे खुदा से? रवायत है कि फिर मैं उसके ऐसे गुनाह आम करूँगा, रवायत है, ऐसे गुनाह आम करूँगा जिसे उसने सिर्फ तन्हाई में अंजाम दिया हो, कोई भी नहीं था, उस गुनाह को भी मैं आम कर दूँगा। अब अगर अपनी आबरू, कम से कम दूसरे की आबरू का ख्याल ना हो, अपनी आबरू का ख्याल हो, तो दूसरे की आबरू को बर्बाद ना कीजिए। क्योंकि अगर किसी मोमिन को रुसवा किया तो खुदा हमें रुसवा करेगा। और खुदा अपने अम्र में कुन फयकुन है, फ़कत चाँद सितारा बनाने में कुन फयकुन नहीं है। अगर उसने सोच लिया कि कमाल रुसवा हो जाओ तो ये कुन भी बस लफ्ज़ों की मजबूरी है। तो वो जो फरमा रहे हैं, फिर यही मजमा जो बढ़कर हाथ चूमता है ना, ये थूकने से बाज नहीं आएगा। तो जो फरमा रहे हैं अंतारिफ़ रब्बक, नहीं बात हो पाई, वक्त तमाम हो गया। अंतारिफ़ रब्बक, अपने खुदा को पहचानो। व अंतारिफ़ मा सना बिक, अपने आप को पहचानो। अगर वक्त रहा तो मैं कल अर्ज़ करूँगा। व अंतारिफ़ा मा अराद मिनका, और मारिफत पैदा करोगी खुदा तुमसे चाहता क्या है। व अंतारिफ़ा मा युखरिजुका मिन दीनिक, और मारिफत पैदा करो उन चीज़ों के बारे में जो तुम्हें दीन से निकाल देती है। लगता यह है कि दीन में फ़कत एंट्री का दरवाज़ा है, नहीं, एग्ज़िट का भी दरवाज़ा है। यदखुलून फ़ी दीनिल्लाहि अफ़वाजा, फ़ौज फ़ौज करके आते हैं और फ़ौज फ़ौज करके निकल भी जाते हैं। बच कर रहना पड़ेगा, दीन न जाने पाए। करबला में जो आए थे नमाज पढ़ रहे थे, बेदीन थे। बेदीनों की नमाज नहीं होती, बेदीनों के रोज़े। नमाज रोज़ा दीन का नाम नहीं है। दीन का नाम बताऊँ आसान आपको, वक्त के इमाम के सामने किस कदर तस्लीम हो, बस यही दीन है, यही दीन है। और तस्लीम रहोगे तो बेनमाजी नहीं रहोगे। अब यहाँ उल्टा कोई मतलब ना निकाले कि यही काम कर, नहीं। मैंने एक जगह पर उस दिन अर्ज़ किया था, हुसैनी कहने के बाद आपको अलग से नमाजी नहीं कहना पड़े। अगर किसी को कह दिया जाए हुसैनी है, का ये लड़का हुसैनी है, नमाज भी पढ़ता, माना नहीं रखता। हुसैनी है तो सच्चा है, हुसैनी है तो नमाजी है। और आसान करूँ आपकी खिदमत में, अगर किसी मर्जा की बात करिए,
کہ یہ فلاں صاحب آیت اللہ ہیں؟ کہ اچھا، کہ نماز پڑھتے ہیں؟ کہا عجیب بات کرتے ہو، نماز تو ہمارے یہاں کے عام لوگ بھی پڑھتے ہیں۔ کہ فلاں صاحب آیت اللہ ہیں، جھوٹ نہیں بولتے؟ کہ کون سی بڑی بات کر دیا آپ نے؟ مطلب سمجھا؟ میں نے مثال صرف اسی لے دیا۔ فلاں حسینی ہے، سب کچھ کہہ دیا آپ نے۔ حسینی کہا تو یعنی سچا ہے، حسینی کہا تو ایماندار ہے، حسینی کہا تو نمازی ہے، حسینی کہا تو روزے دار ہے۔ یہ ایک وہ لفظ ہے کیونکہ حسین دین ہے اور حسینی دیدار ہے۔ تو یہ بربادی، اب وہ شعر آپ کو تو نہیں بتانا پڑے گا نا، دین است حسین، حسین دین ہے۔ اب اگر حسین دین ہے تو حسینی دیدار ہے، آگے آپ کو کہنا پڑے گا نا۔ اب حسینی دیدار ہے، دیدار ہے تو نمازی ہے، دیدار ہے تو جھوٹ نہیں بولتا، دیدار ہے تو ماں باپ کی توہین نہیں کرتا، دیدار ہے تو بڑوں کا احترام، یہ ساری چیزیں وہاں پر سمٹ کر آ جاتی ہیں۔ یہی دین پہنچانا ہے، یہی دین پہنچانا ہے۔ اسی کربلا کو آپ تک پہنچانے کے لیے حسین نے سروں کی قربانیاں صرف نہیں دی ہیں، چادروں کی قربانیاں بھی دی ہیں۔ میں نے جملہ جان بوجھ کر عرض کیا چونکہ حسین ابن علی کے گھر میں سر دینا بہت آسان ہے، جہاں پر شہادت کی تمنا کیے ہوئے ہوں، لیکن ارباب اعضاء چادریں دینا بڑا سخت ہے، چادریں دینا بڑا سخت ہے، چادریں دینا بہت سخت ہے۔ اللہ آپ تصور کرو، ابھی آپ مرثیے میں ایک ایسی بچی کا مصائب سن رہے تھے کہ جتنی بار پڑھا جائے حق کے مصائب ادا نہیں ہوتا۔ کون ہے یہ بچی؟ سکینہ بنت الحسین نامہ کا 4 سال کی بچی۔ آپ کو معلوم ہے ایک مقتل کا جملہ ہے، جب مولا کی شہادت واقع ہو گئی نا اور ذوالجناح خیمے واپس آیا ہے تو بی بی نے یہ نہیں پوچھا میرے بابا کو شہید کر دیا گیا یا نہیں، چونکہ یہ تو سکینہ کو پتہ چل گیا تھا کہ بابا شہید ہو گئے۔ معلوم ہے کیا پوچھا؟ یہ میرے بابا کی سواری اتنا بتا دے کہ جب میرے بابا کو شہید کیا گیا تھا پانی دیا گیا تھا یا نہیں دیا گیا تھا؟ میرے بابا کو شہید کیا گیا تھا تو پانی دیا گیا تھا یا نہیں دیا گیا تھا؟ اللہ اکبر! کون سی پیاس حسین کی ہے جو سکینہ نے ذوالجناح سے پوچھ لیا؟ میرا دل کہتا ہے شاید سکینہ اس جگہ پر کھڑی رہی ہو جب اکبر نے اپنے بابا کی زبان میں زبان دیا ہو اور بابا کی پیاس کا عالم دیکھا ہو تو اپنی پیاس سے زیادہ جو پیاس سکینہ کو تڑپا رہی تھی وہ اپنے بابا کی پیاس تڑپا رہی تھی۔ لیکن کون اس یتیمہ کو بتائے اے بی بی پانی نہیں دیا گیا، ارے شمر کا کند خنجر تھا، تمہارے بابا کا سوکھا گلا تھا، زہرا کی آواز تھی ہائے میرا لال، ہائے میرا لال۔ اجرکم اللہ ارباب اعضاء، اسی بی بی کا مصائب ہے، کہاں تک پڑھا جائے؟ معلوم ہے روایت کہتی ہے جب یہ قافلہ رواں ہوا نا، آپ تصور کرو، خدا کی قسم ہم کیا تصور کر پائیں، زینب کیسے گزری، سکینہ کیسے گزری، ام کلثوم کیسے گزری حسین کے جنازے کے پاس سے۔ ارباب اعضاء کبھی آپ تصور کرو کسی چھوٹے بچے کو اس کے باپ کے جنازے کے پاس آپ دیکھتے ہو کیا عالم ہوتا ہے؟ اللہ مجھے نہیں پتا آپ نے اس منظر کو دیکھا یا نہیں دیکھا، بڑا عجیب لگتا ہے جب چھوٹا سا بچہ اپنے بابا کے جنازے کے پاس کھڑا ہو، ہر آنکھیں رو پڑتی ہے۔ اللہ زینب نے اپنے آپ کو کیسے سنبھالا ہوگا جب بابا کے لاشے سے سکینہ کو اٹھایا ہوگا، اے میری لاڈلی آپ نے کیسے گزری مجھے نہیں پتا، لیکن ارباب اعضاء جانتے ہو ایک مقام ایسا آیا بی بی کو اونٹ کے سینے پہ، بی بی کا سینہ تھا، بے کجاوا اونٹ تھا، ننگی پیٹھ اونٹ تھا، بی بی کو رسیوں سے جکڑ کر باندھا گیا تھا۔ اللہ باپ تصور کرو، کہاں حسین کا سینہ، کہاں اونٹ کی ننگی پیٹھ، پورا راستہ اس طرح طے ہوتا رہا۔ ہر لمحہ سکینہ جب گزری ہے نا، یا بتا
یا بتا بابا بابا بابا۔ ایک ظالم جو گھوڑے پہ سوار تھا بی بی کے گریے سے پریشان ہو گیا۔ اللہ، اس گھر کے گریے سے لوگ بہت پریشان ہوئے۔ زہرا جب اپنے بابا کو روتی تھی تو ظالم کہتے تھے یا دن میں روئے یا رات میں روئے۔ آج ایک 4 سالہ بچی جب اپنے بابا کو رو رہی، معلوم ہے ظالم نے کیا کہا؟ یا بنت خارجی اسکتی، اے خارجی کی بیٹی چپ ہو جا۔ بس ارباب ازاں، کسی یتیم کے سامنے اس کے بابا کو اس طرح یاد نہ کیا جائے۔ اب دہاڑے مار مار کے رونے لگی۔ معلوم ہے کیا ہوا؟ اب اس ظالم نے نیزے کی انی سے سکینہ کو اونٹ پہ سے گرا دیا، پورا کاروان چلا گیا۔ حسین کی لاٹھی چھوٹ گئی، یا امام کا سر ہے، رک گیا، آگے کیسے بڑھے؟ ارے میری لاٹھی چھوٹ گئی ہے۔ اب اس کے بعد کا منظر آپ سب جانتے ہو، بیمار امام کے سامنے شبر درے لے کر آیا، سید سجاد تمہارے بابا کا سر آگے نہیں بڑھتا، مولا آگے آئے ہیں۔ بابا کی آنکھوں میں آنسو دیکھا، اے میرے لال سجاد، ارے میری لاڈلی سکینہ چھوٹ گئی ہے۔ زینب نے خود کو اونٹ پر سے گرایا۔ اب آپ تصور کرو، عباس کی بہن، دشت ہے، صحرا ہے، سکینہ کو ڈھونڈے تو کہاں ڈھونڈے؟ اے سکینہ کہاں ہو؟ پھوپھی بلا رہی آواز دو، سکینہ کہاں ہو؟ پھوپھی بلا رہی آواز دو۔ لیکن جب قریب گئی ہے، عجیب منظر دیکھا، ایک نقاب پوش بی بی اپنے زانوں پہ لے کر سکینہ کو پیار کر رہی ہے۔ زینب کا دل بھر آیا، عجب نہیں شام غریبہ یاد آ گیا ہو۔ ارے شام غریبہ، رخساروں پہ تماچے لگے تھے، آج یہ کون بی بی ہے؟ زینب آگے بڑھی، ایک جملہ کا بی بی تمہارا شکر ہے جب سے اس بچی کا بابا ملا ہے، لوگوں نے رخساروں پہ تماچے مارے، درے مارے۔ ارے اس بچی کو اتنا ستایا گیا، کسی نے تسلی نہیں دیا۔ آپ پہلی خاتون ہو جس نے تسلی دیا، آپ کا شکریہ۔ بس اتنا کہنا تھا۔ ایک مرتبہ نکاح الٹا، زینب ارے ماں کا شکریہ ادا کرتی ہو، اب ماں کا ملنا تھا۔ اے اماں اس وقت کہا تھی جب اکبر کے سینے پہ نیزہ لگا تھا، اماں اس وقت کہا تھی جب اصغر کے سینے سے شعبہ لگا، اماں قاسم کا لاشا پامال ہوا، اماں ارے میرے بھائی کا گلا تھا، شمر کا کن خنجر تھا، زارا کہتی زینب ہر جگہ میں ساہس وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون رضا بقضائه وتسلیما لأمره۔ بار الہ تجھے تیرے حق کا واسطہ، محمد کے حق کا واسطہ، ہمیں جو بیمار انہیں شفاء کامل و عاجل عنایت فرما۔ بار الہ جو پریشان ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ بار الہ جو مقروض ان کے قرض غیب سے ادا فرما۔ بار الہ اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما۔ بار الہ حاضرین بانیان کو صحت کاملہ و عاجلہ عنایت فرما۔ بار الہ ہم سب کی توفیقات میں اضافہ فرما۔ بار الہ ہم سب کو حج زیارات سے مشرف فرما۔ بار الہ تجھے تیرے حق کا واسطہ، محمد کے حق کا واسطہ معبود، تجھے بی بی زینب سلام اللہ علیہ کا واسطہ، وارث عدل و انصاف امام زمان کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک